کے اندر مبتلا ہے۔ یا اللہ تیری ذات کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود سمجھنے والے یہ نادان لوگ ہیں جنہوں نے میری پیروی کی، میری بات مانی، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات نہ مانی، مولا فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے اپنی امتیوں کے لیے۔ جب یہ دونوں آیت کریمہ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ اللہ کو اپنے محبوب کا رونا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ فوراً جبرائیل کو بھیج دیا کہ جائیے اور پوچھئے، حالانکہ رب العالمین علام الغیوب ہیں، دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام، قابل عزت تکریم حضرات ذی وقار، انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بزرگوں، بھائی دوستو، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ 5 جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر معروضات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج کے جمعے میں محبت رسول اور عشق رسول کے عنوان سے چند معروضات گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہیں، وہ شخص
مومن نہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل کے اندر ہونا یہ ایمان کی اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے اولاد اور اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ باقی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، آدمی کا اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ میں اس کی اپنی جان، اولاد اور ماں باپ اور مال سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر کا یہ سننا تھا، فوراً زبان کے اوپر یہ جاری ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان اور مال اور اولاد اور والدین سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس میرے رسول، من انفسکم، جو جنات میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، من انفسکم، تم میں سے ہیں۔ یہ انفسکم کا ایک ترجمہ کسی نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ یہ اصل میں انفسکم نہیں ہے، انفسکم کا یہ مطلب ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں، جو تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، بلند و برتر ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسول جو تمہیں میں سے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ پہلی خوبی بیان فرمائی عزیز علیکم ما عنتم، کہ اس پر یہ بات گراں گزرتی ہے جو چیز تمہیں مشقت کے اندر ڈال دے، جو چیز تمہیں تکلیف پہنچائے، میرے رسول پر وہ چیز گراں گزرتی ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال آپ کے سامنے ذکر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کے لیے مشقت، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں دیکھنا گوارا نہ کرتا تو میں ہر نماز کے لیے اس پر مسواک کو فرض کر دیتا۔ یعنی مسواک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر مجھے امت کی گرانی اور امت کی مشقت میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتی تو پھر میں ہر نماز کے لیے ان پر مسواک کو فرض قرار دیتا۔ تو پھر کیا ہوتا، ایک آدمی مسجد کے اندر آتا، نماز کے وقت پہنچ جاتا، جب جیب میں دیکھتا کہ اس کے پاس مسواک نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتا، واپس جاتا گھر میں، اسے تلاش کر کے آتا، تو مشقت ہوتی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کی مشقت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر میں ہر نماز کے لیے تم پر مسواک کو لازم قرار دیتا۔ تو یہ خیال کس کا رکھا؟ امتیوں کا، کہ ان پر گراں گزرتی ہے امتیوں کی مشقت۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ اور پھر اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام اللیل فرمایا، صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے کھڑے تھے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، کتنا خوبصورت منظر ہے کہ جس پر قرآن اترا وہ صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور پیچھے صحابہ کرام امام الانبیاء کی اور صاحب قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے ہوں، کتنا پیارا اور عجیب منظر ہوگا۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات امام الانبیاء نے پھر نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، صحابہ کرام پیچھے تھے، تیسری رات پھر قیام اللیل کیا، اس صحابہ کرام آپ کی ابتدا میں قرآن مجید کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ جب چوتھی رات آئی، امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح کا وقت قریب ہونے لگ گیا۔ جب صبح کا وقت قریب ہونے لگ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ جب گھروں کی طرف لوٹے تو صبح کا وقت ہوا، صبح کی نماز جب امام الانبیاء نے پڑھائی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج کی گزشتہ جو رات ہے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے، تو پھر ہم بھی اپنے گھروں کی طرف واپس چل دیے۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابیوں، اگر میں چوتھے دن بھی آ جاتا، چوتھی رات کو بھی آتا، پھر اس کے بعد مسلسل آ جاتا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، تو آپ کی مشقت کے واسطے میں نے چوتھی رات کو آنا گوارا نہیں کیا، ورنہ دل میرا بھی چاہتا تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتی تھی امتیوں کی مشقت اور تکلیف۔ یہ پہلی صفت بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دیکھیے محبت کا یہ عالم، اور پھر فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ حریص تھے امتیوں کی ہدایت کے لیے، وہ حریص تھے امتیوں کے دین کی طرف آنے کے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ انتہائی مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امتیوں کے ساتھ بڑی محبت کی، بڑی محبت کا معاملہ کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے، تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ جس میں تذکرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ الہیہ کے اندر عرض کرتے ہیں،
کہ یا اللہ یہ جو تیرے نافرمان بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب کے اندر گرفتار کر لیں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ بندے جو تیرے ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب کے اندر گرفتار کر لیں تو ربا کون ہے جو آپ سے پوچھنے والا ہے؟ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا الہ العالمین اگر تو ان کو بخش دے گا تو تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھنے لگے، بار بار پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہونے لگ گئے۔ پھر دوسری آیت کریمہ پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے متعلق رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یا اللہ یہ میری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ تیری ذات کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود سمجھنے والے یہ نادان لوگ ہیں، جنہوں نے میری پیروی کی، میری بات مانی، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات نہ مانی، مولا فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے اپنی امتیوں کے لیے۔ جب یہ دونوں آیت کریمہ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ اللہ کو اپنے محبوب کا رونا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ فوراً جبرائیل کو بھیج دیا کہ جائیے اور پوچھئے، حالانکہ رب العالمین علام الغیوب ہیں، دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جائیے اور پتہ کیجئے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے میری امت کی فکر ستا رہی ہے، اپنی امت کی فکر لاحق ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں میری امتیوں کے بارے میں کل قیامت والے دن کیا بنے گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ جبرائیل امین فوراً جاتے ہیں بارگاہ الہیہ میں، جا کے عرض کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پھر سے جبرائیل امین کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیے میرے محبوب سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کو آپ کے امتیوں کے متعلق جلد راضی کر دوں گا۔ جب وہ آئے تو جب یہ بات کہی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ یہ رونا کس کے لیے تھا؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے تھا، یہ رونا تھا۔ اور آج ہم بلا چکے ہیں، بھول چکے ہیں محبوب کی تعلیمات کو، محبوب کے طرز عمل کو۔ ایک عالم دین کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی تعریف کی، اس دن میں نے درس میں بھی ذکر کی تھی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتی ہے بدعت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی تعریف کی، کہا کہ آقا علیہ السلام سے محبت کرنا آقا کے طریقے کے مطابق، یہ سنت ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بدعت کیا ہے؟ آقا سے محبت کرنا اپنے طریقے پر، اپنے طریقے پر محبت کرنا یہ قابل قبول نہیں۔ محبت کی جائے تو کیسے؟ جس طرح آپ نے فرمایا ہے، ایسے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام نے اس طرح محبت کی تھی۔ احادیث کی کتابوں کے اندر ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر ہے۔ بچپن کی عمر میں ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی چچا کی کفالت میں ہیں۔
بڑے ناز نخروں کے اندر پل رہے ہیں، اعلیٰ قسم کے سوٹ اپنے تن پر سجائے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کی کرن نے ان کے دل کو منور کر دیا، دل کے اندر ایمان پیدا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر، دعوت پر فوراً مسلمان ہو چکے۔ جب مسلمان ہوئے تو انتظار کرنے لگے کہ میرے چچا بھی مسلمان ہو جائیں۔ جب کچھ دن گزر گئے چچا کوئی مسلمان نہیں ہوئے تو فوراً کہنے لگے چچا جان، اور ان کے چچا جو ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مذمت کیا کرتے تھے، آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک دن کہنے لگے چچا جان، جس شخص کے متعلق آپ حرز اسرائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سن لو میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور کہا کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کی غلامی کو میں نے قبول کر لیا، اپنے گلے لگا لیا ہے، اب میں کبھی بھی ان کی غلامی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چچا نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں نے تجھ پر جتنا خرچ کیا ہے، جو چیزیں تجھے دی ہیں، جو نعمتیں تجھے دی ہیں، وہ ساری یہاں پہ چھوڑ اور یہاں سے چل نکل۔ اس نے کہا چچا جان یہ بات گوارا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، میرا ایمان کمزور نہیں ہے، ایمان طاقتور ہے۔ اب چچا جان تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر گزر، میں سب کچھ نعمتیں چھوڑ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نکلنے لگے، فوراً کہا کہ جوتے بھی اتار دو، پاؤں سے جوتے نکال دیے، پھر چل پڑے، روک دیا، کہا کہ یہ جو تیرے تن پر لباس ہے یہ بھی میرے پیسوں سے ہے، یہ بھی میں نے بنا کر دیا ہے، لہذا اسے بھی اتار دو۔ کرتا بھی نکال کے پھینک دیا، ایک لنگی تہمت باندھی ہوئی۔ پھر جانے لگے، اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا، اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اسے ایمان سے روک دوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے روک دوں گا، لیکن اسے کیا پتا ہے جس دل کے اندر محبت رسول بیٹھ جائے، جس رگ و پے کے اندر محمد عربی کی محبت آ جائے، جس دل کے اندر، جس دماغ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بدبخت نے کہا کہ یہ لنگی بھی اتار دو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ذی البجادین نے وہ بھی اتار پھینکی اور اپنے آپ کو کے ساتھ یوں سمٹ گئے اور ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی والدہ نے ایک چادر کا ٹکڑا پھینکا، کہا کہ بیٹے اس سے اپنے سطر کو ڈھانک دے۔ بیٹے نے وہ چادر لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپایا اور دوسرا اوپر لے لیا اور وہاں سے نکل پڑے، چل پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب گئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا غلام آ رہا ہے، کیفیت کو دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ اب اس پر آزمائش آئی ہوئی ہے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر رب العالمین کی طرف سے آزمائش ضرور آتی ہے۔ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے چچا نے بے عزتی کی انتہا کر دی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا یہ بے عزتی نہیں ہے، اصل عزت تو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کا لقب رکھ دیا ذوالبجادین۔ بجادہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر موٹے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو، اور ایک کو بجادہ کہتے ہیں، دو ٹکڑوں کو بجادین کہتے ہیں، کیونکہ دو ٹکڑے ان کے اوپر تھے، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذی البجادین۔ پھر تبوک کا معرکہ آیا، وہاں پر وہ فوت ہو گئے، یہاں تک کہ اس دنیا سے وہ جانے لگ گئے۔ نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نماز جنازہ ادا کی،
اور اس سے پہلے کفن کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کفنا دو. کسی نے کہا اس کے پاس تو چادر کے 2 ٹکڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک دی کہ میری کملی کے اندر اس کو دفنا دو. کتنے بڑے اعزاز کی بات. جو جس کی محبت کے لیے جائے، جو جس کی محبت کے لیے دنیا کو ٹھکرائے اور وہ محبت سے اس کو اپنے سینے سے لگائے اور پھر اپنی وہ چادر عنایت کرے جس چادر کی قسم رب العالمین اٹھائی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ایک کملی اوڑھنے والے پیغمبر، ایک کملی اوڑھنے والے پیغمبر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی کملی کا ذکر کریں، محبوب کی کملی کی قسمیں اٹھائیں، آج وہ کملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والے کو عطا کر دی. اس سے بڑھ کر اور احساس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جنازہ پڑھایا، دفنانے کی باری آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا. 5 صحابہ کرام ایسے خوش نصیب ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے خود قبر کے اندر دفنایا. اور جب حضرت عبداللہ ذی البجادین کو قبر کے اندر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں سارے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ محبتیں جو انہیں ملی تھی محبت کے بدلے میں ملی تھی. محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی. محبت زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت عملی کام کرنے کا نام ہے. انہوں نے کر کے دکھایا، گھر بار کو چھوڑ کے دکھایا، پھر بارگاہ نبوت کے اندر ان کو یہ اعزاز ملا. اور پھر اس موقع پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، کاش آج عبداللہ کی جگہ میں ہوتا اور میرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہوتے ہیں. یہ محبت ہے. اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے اندر آنا، آپ کی تابعداری اور اطاعت کے اندر آنا، اصل یہ محبت ہے. اسی محبت کی ہمیں تلاش ہے، یہی محبت مطلوب ہے. اسی محبت کے متعلق ہم بیان کرتے چلے جائیں گے اور اسی محبت کو حاصل کرنے کے بعد ہم حقیقی معنوں میں مومن کہلائیں گے. بہت سارے بے شمار ایسے واقعات ہیں محبت کے. وقت مختصر ہے، اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایک مختصر ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ابھی وقت ہے نا؟ 10 منٹ ہے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے، اور یہ کوئی جدی پشتی غلام نہیں تھے. ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے کسی قافلے کے اندر، تو دوسرے قافلے والوں نے ان پر حملہ کیا، تو اتنے میں یہ ماں سے بچھڑ گئے، اور جن کے ہاتھ لگے انہوں نے آگے جا کے ان کو غلام بنا کر ان کو بیچ دیا. بکتے 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 یہاں تک کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے. اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا کہ یہ میرا غلام ہے، میں آپ کو تحفے میں دیتی ہوں اور یہ آپ کی خدمت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، محبت کا ایسا معاملہ کیا کہ خود جو ہے حضرت زید اور اسی طرح حضرت انس ابن مالک دوسرے صحابی ہیں جو آپ کی خدمت پر مامور تھے، انہوں نے خود عرض کی کہ ہم نے پوری زندگی میں کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سخت الفاظ اپنے لیے نہیں سنے. محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ پیچھے اپنے والدین کی محبت کو بھی بھول گئے تھے. ان کے والد جو تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بڑے مغموم تھے، غمزدہ تھے، مجنون ہو چکے تھے، جنون کی کیفیت طاری ہو چکی تھی.
اور ظاہر ہے کہ محبت اولاد کی محبت ہوتی ہے ایسی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آپ سنتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر، پوری تفصیل سے بیان کیا اللہ نے سورہ یوسف میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں باپ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کس قدر غمزدہ تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تو یہاں زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد محترم بھی ان کی جدائی میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اے بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کیا بیتی، پتہ نہیں تو زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو مجھے تیری یاد ستاتی، میں روزانہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو تجھے یاد کرتا ہوں، غروب ہوتا ہے تیری یاد میں اشکوں کو بہاتا ہوں، پتہ نہیں ہے تو صحرا میں گم ہو گیا ہے، پہاڑوں میں گم ہو گیا ہے، اے بیٹے مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، اور مجھے پتہ نہیں اگر تو زندہ ہے تو میں تیرا انتظار کروں، اور اگر تو فوت ہو گیا ہے تو مجھے پھر بھی تیری خبر نہیں ہے۔ یہ اشعار انہوں نے پڑھے جس کا خلاصہ میں نے ذکر کیا۔ پھر وہ تلاش کے اندر نکل پڑے، وہ خود بھی اور حضرت زید کے چچا بھی ان کی تلاش میں تلاش کرتے رہے، اور ساتھ یہ جملہ بھی اشعار میں انہوں نے ذکر کیا۔ حضرت زید کے والد نے وہ کیا کہا کہ یہ میں تیری تلاش کرتے کرتے میری اونٹنی تھک جائے گی، لیکن بیٹے میں تیری تلاش میں کبھی بھی نہیں تھکوں گا، میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے کوئی علم نہ ہو جائے۔ پھر پتہ چلا، تلاش کرتے کرتے انہیں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ پھر پتہ چلا مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص کے پاس ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا۔ اب یہ آئے، خود بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں، یعنی حضرت زید کے والد اور چچا دونوں آئے، دیگر افراد بھی ساتھ آئے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتلایا گیا۔ وہ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ میرا بیٹا کوئی غلام نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ آپ کریم ہیں، کریم النفس ہیں، آپ کے اخلاق سے ہم متاثر ہیں، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اس کے عوض میں جتنی مرضی آپ قیمت لینا چاہیں ہم آپ کو قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، زید کو تو آنے دو، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تمہارے ساتھ جانے کے لیے تو میں کوئی معاوضہ تم سے نہیں لوں گا، کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پاس چل کے آئے ہیں، تو اس لیے زید کو آنے دیجئے۔ زید کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت زید آئے، والد محترم محبت سے لبریز ہو کر آگے بڑھے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اسے چومنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، بیٹے میں نے تجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، میں نے ہر جگہ کی خاک چھان لی پر تو مجھے نہیں ملا، بیٹے آج میری خوشی کی انتہا ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھ لیا، میرا غم دور ہو گیا، میرے دکھ ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں مسکرا کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زید کیا تم انہیں جانتے ہو؟ فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد محترم ہیں۔ کہا کہ ان کے ساتھ جو ہیں اسے بھی جانتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ زید تو نے میری محبت بھی دیکھی ہے، میری شفقت بھی دیکھی ہے، میرا کرم بھی دیکھا ہے، میری عنایت بھی دیکھی ہے، میرا برتاؤ بھی دیکھا ہے، میرا اخلاق بھی دیکھا ہے، میرا برتاؤ اور کردار بھی دیکھا ہے۔ اور حضرت زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تب بھی اختیار ہے، یہاں رہنا چاہو تو تجھے پھر بھی اختیار ہے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی حضرت زید کے لیے، آپ خود اندازہ لگائیں، کتنے عرصے بچھڑ جانا، پھر والد کا آ جانا، چچا کا آ جانا،
اور پھر ایسی صورت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام اجازت بھی مل گئی تھی، اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت مجھے آپ سے ملی ہے، جتنی شفقت مجھے آپ سے ملی ہے، جتنی رحمت آپ کی طرف سے مجھے ملی ہے، خدا کی قسم اتنی رحمت میرے والدین سے مجھے نہیں ملی، مجھے پوری کائنات کی طرف سے بھی اتنی محبت نہیں ملی جتنی محبت مجھے آپ سے ملی ہے۔ میں ان کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کی غلامی میں ہمیشہ کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ جب یہ محبت دیکھی والد نے، والد تو پہلے خوش ہو گئے تھے نا کہ بیٹا مل گیا ہے، فوراً کہہ دیا کہ بیٹے اگر آپ خوش ہیں ان کے ساتھ رہنا تو ہمیں بھی یہی خوشی ہے، لہٰذا خوشی خوشی وہ والد اور ان کے چچا جو تھے حضرت زید کے وہ وہاں سے چل دیے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا، حضرت زید کے اس انداز کو دیکھا، اس عشق مصطفیٰ کو دیکھا تو فوراً حضرت زید کو باہر لے کر قریش والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے قریش والو سن لو، آج کے بعد یہ زید میرا بیٹا ہے، آج کے بعد یہ زید میرا بیٹا ہے، جس نے سب کچھ قربان کیا محبت رسول کے لیے۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ محبت دکھائی کہ آج تک جب لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو رشک آتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے، پھر لوگ جو ہے آپ کو زید ابن محمد کہنے لگے۔ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے تم میں سے کسی کے بھی، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو لہذا تم میں سے کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی نسبت نہ کرے، کیونکہ پھر فرمایا قرآن مجید کے اندر ادعوہم لآبائہم، کہ اپنے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے یاد کرو۔ یہاں یہ مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، متبنہ بیٹا، لے پالک بیٹا، کسی نے کسی سے کوئی بیٹا لیا، پال لیا، ٹھیک ہے، اس سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، لیکن اس کی ولدیت میں اسی کا نام لکھا جائے گا جس کا وہ نطفہ ہے، جس کا وہ بیٹا ہے۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لے پالک بیٹا ہوتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو بیٹا دے دیتا ہے یا اپنے بھتیجے کو یا کسی کو بھی وہ بیٹا دے دیتا ہے، پھر وہ شخص کیا کرتا ہے، یونین کونسل میں جا کر اپنا نام اس کو دیتا ہے، تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پھر بھی وہ اصل والد کی میراث کا حقدار بھی ہوگا، وہ اسی والد کے میراث کا وہ حقدار ہوگا۔ باقی جس نے پالا ہے اپنی مرضی سے وہ جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ ہبہ ہوگا، اس کو ہبہ کہا جائے گا، وہ مکان دے دے، وہ زمین دے دے، وہ گاڑی دے دے، کچھ بھی دے دے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اصل جو وہ وارث بنے گا اسی والد کا بنے گا جس کا یہ نطفہ ہے، جس کا یہ بیٹا ہے۔ تو دیکھیے محبت رسول کا عالم، یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت عبداللہ ذو البجادین کا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ عزیزان گرامی، ہم بھی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، دعا کریں ہمیں بھی یہ کامل محبت نصیب ہو جائے، صرف خالی خولی محبت نہیں، یہ اصل محبت ہمیں نصیب ہو جائے کہ اپنا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وارنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو، آپ کی زندگی کے ہر سنت کو اپنانے کی فکر ہو اور اس سے محبت ہو۔ صحابہ کرام کی کتنی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب وہ عمرے کے لیے جاتے نا، جاتے کہیں بیٹھ جاتے، کسی نے پوچھا ابھی تو ہم وہاں پہ بیٹھے تھے، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں آپ؟
کہا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے تھے، اس لیے میں نے آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو محبوب کے ساتھ محبت تبھی ہوگی جب محبوب کے انداز کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔